فجر کے لیے چلا، دیکھا طوفان ہے، پانی کھڑا ہوا ہے بہت زیادہ. نکلا تو ہاتھ میں اس نے کوشش کی کہ تصویر لوں نکلو. جیسے ہی نکلا تو آدھے رستے میں پانی میں پھسل گیا. سارے کپڑے خراب ہو گئے، جلدی سے کپڑے تبدیل کر واپس آ گئے. دوسری مرتبہ گھر سے کپڑے تبدیل کر کے پھر جانے لگا، پھر اتنا پانی تھا گر گئے. جلدی سے دوبارہ کپڑے تبدیل کریں گے. تیسری دفعہ بڑی ہمت تھی. تیسری مرتبہ پھر گھر گیا. اب جیسے گھر سے نکلا تو دیکھا کہ ایک آدمی بوڑھا مکروہ شکل والا ایک چراغ لیے کھڑا. کہا تجھے مسجد پہنچا دوں. فوراً چلا، جیسے پہنچا تو کہا جا نماز پڑھ لیں. کہا آپ نہیں آئیں گے؟ کہا نہیں، تجھے پہنچانے آیا تھا. کہ اتنی زحمت کیوں کی؟ کہ میں شیطان ہوں. توجہ، کہ شیطان ہوں. کہ پھر مجھے مسجد تک پہنچانے کیوں آئے؟ کہ پہلی مرتبہ تو گرا نہیں تھا، میں نے دھکا دیا تھا. پورے شہر میں کوئی نماز کے لیے نہیں نکلا، تو اکیلا چلا تھا. میں فرشتوں کی صدائیں سن رہا تھا. سارے فرشتے کہہ رہے تھے ارے اللہ نے لکھ دیا یہ اکیلا نمازی ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دو. تو میں نے کہا دھکا دے دوں، گناہ تو معاف ہو گئے، اب اللہ کرے نماز نہ پڑھے. نہیں یہ مجمع کا دھکا میں نے دیا، تو گر گیا. پھر دوبارہ گھر چلا گیا. جب تو کپڑے بدل کے دوبارہ چلا نا تو فرشتے صدائیں دینے لگے ارے اس کے سارے گھر. تیسری دفعہ اب میں چراغ لے کے آیا، ایسا نہ ہو اس ایک نمازی کی وجہ سے شہر بخشا ہے. حیدر بھی ہو جائے گا. نماز کے مسئلے پہ آپ نے اپنے حقیقی مومن ہونے کا ثبوت دیا ہے، تو چلتے رہیں گے نا. لیکن ابھی اس نے کہا کہ ایک آدمی کی وجہ سے تیرا خاندان بخشا گیا. اب میں اس لیے چراغ لے کے آیا کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ خود ہی گر جائے، پہنچا دوں کہیں پورا شہر اس کی وجہ سے بخشا نہ جائے. بعض اوقات ایک ایسا ہوتا بات پہنچ رہی ہے. اب جانے کے نامی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم شیعہ کہتے ہو کہ تمہارے امام معصوم ہے. یہ ہمارا عقیدہ، وہ شیعہ ہی نہیں جو امام کو معصوم نہ مانے. تو بھئی تم کہتے ہو تمہارے امام معصوم ہیں، تو پھر استغفار کیوں کرتے ہیں؟ سوال بالکل صحیح ہے، سوال جینوین ہے. اچھا سوال آتا تو خوشی بھی ہوتی ہے کہ چلو بھئی جواب دیں. تو جواب بھی سننا چاہیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ بہت سے مسلمان بھئی اگر تم کہتے ہو کہ تمہارے امام معصوم ہیں تو پھر استغفار کرتے نظر آتے ہیں. استغفار کیوں کرتے ہیں؟ آئیے ذرا سورہ انفال 8واں سورہ 33ویں ظاہر آیت ہے، سن لیجیے گا غور سے. کچھ لوگ تو پہنچ گئے. تو جانے کے نام ہے یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. ایک آیت ہے، دو دلیلیں. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب، آپ کا اللہ، آپ کا رب ان پہ کبھی عذاب نازل نہیں کرے گا. وَأَنْتَ فِيهِمْ، جبکہ آپ ان میں ہیں. آپ ان میں ہیں. اب سمجھ میں آیا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر وہ گنہگار تھے تو عذاب کیوں نہیں آیا؟ نہیں ہے. نام کہ جیل بھجوا کے دام دیں گے آپ حضرات.
نام نہ کہلوائیے گا بھائی، پہنچ جائیے گا. بات پہنچ رہی ہے کن کے متعلق کہہ رہا ہوں؟ لیکن وہ گنہگار تھے تو عذاب کیوں نہیں آیا؟ قرآن کہہ رہا ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے حبیب آپ ان میں ہیں. یہ چھوڑ کے بھی بھاگے تو عذاب کیسے بھیجو؟ آپ ان میں ہیں. یہ کہا چلتے رہیے گا اسی طرح، اسی محبت کے ساتھ چلیے گا. تو زندانی کی نام میں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. دوسری دلیل، اور اے میرے حبیب آپ کا اللہ، آپ کا رب ان پہ کبھی عذاب نازل نہیں کرے گا جبکہ یہ استغفار کر رہے ہیں. نہج البلاغہ میں مولا کا اس آیت پہ خطبہ ہے. اور سے سنیے گا، جو بھی ریکارڈ کر رہا ہے ریکارڈ کر لے، جہاں کا چلانا چاہتا ہے چلا دے. قرآن سے دلیل پیش کر رہا ہوں، قرآن سے جواب پیش کر رہا ہوں. میرے سارے نوجوان بھائی، میرے بچے، جو ریکارڈ کر رہا ہے ریکارڈ کر لے، جہاں پہ قرآن سے ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. تو قرآن کہتا ہے میرے حبیب دو چیزیں ہیں جن سے عذاب الہی نہیں آتا، ایک آپ، دوسرا استغفار. نہج البلاغہ میں مولا فرماتے او مسلمانوں، اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیا، اپنے پاس. اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے عذاب روکنے کے لیے، وہ ہے استغفار. اب میرا اور آپ کا استغفار تو عذاب روک نہیں سکتا. تو کوئی ایک ایسا ہے جس کے استغفار نے پہنچ رہی ہے. کولر کے ساتھ جوڑا تھا اس کو. بات پہنچ رہی ہے نا؟ تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں. خزانہ کی نامی قرآن میں اللہ نے گزشتہ امتوں کے متعلق بتایا کن کن چیزوں پہ عذاب آیا. سارے نہیں پڑھوں گا. اللہ کہہ رہا ہے وزن میں جب تولتے تھے نا سامان، اس زمانے میں اور طرح کے ترازو ہوتے ہوں تو اس میں خیانت کرتے تھے. اللہ نے جناب یونس کو بھیجا کہ انہیں جا کے منع کرو، جتنے اس میں پیسے دیے اس کا حق دیں. جناب یونس نے کہا رک جاؤ، ایسا مت کرو، اللہ دیکھ رہا. تو انہوں نے کہا بھئی ترازو کے نیچے کچھ لگا دو، یونس کو کیا پتا چلے گا. تو جناب یونس نے کہا مجھے پتا چلے نہ چلے اللہ کو پتا ہے، تمہیں اللہ دیکھ رہا. پھر بھی باز نہیں آتے تھے. سال گزرا 2 سال. اللہ نے کہا یونس بستی خالی کر دیں، عذاب بھیج رہا ہوں. کس چیز پہ عذاب آیا؟ خیانت کر رہے تھے، تولنے میں عذاب آ گیا. توجہ، ایک گناہ، اتنے گناہوں کی فہرست ہے جن پہ عذاب آ گئے ایک ایک گناہ پہ. وہ سارے گناہ اس امت میں ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. نہیں ہے لوگ، اتنے گناہ، اور حکمرانوں میں اس سے بھی زیادہ. اور کچھ نہ کہلائیے گا، حکمرانوں میں اس سے بھی زیادہ گناہ. اور پیغمبر کے بعد میں آنے والوں نے تو خود ہی کہہ دیا تھا وہ مسلمانوں میں تمہارے ہی جیسا ہوں. ایک شیطان آ جاتا ہے، مجھے صراط مستقیم سے ہٹا دیتا ہے. اگر میں ہٹ جاؤں نا، بازو پکڑ کے واپس لے آنا. ارے جو خود ہی کہہ رہے ہو ہم پہ شیطان آتا ہے. پہنچ گئے. اللہ نے کہا اتنے بڑے بڑے گنہگار، ایسوں کی توبہ عذاب رکوائے گی؟ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. تو پھر کوئی ایک ایسا تلاش کرے جس کی استغفار عذاب الہی کو روک دے. اب پیغمبر اسلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کون سی شے روکتی ہے عذاب الہی کو؟ تو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں حدیث ہے، سب کتابوں کے اندر ہے لولا الحجہ لصاخت الارض باہلها. اگر حجت خدا روئے زمین پہ نہ ہوتے تو زمین اپنے تمام بسنے والوں کے ساتھ تباہ ہو جاتی. ایک حجت خدا، لاکھوں کروڑوں اربوں گنہگار. پیغمبر فرماتے ہیں یہ سب
ہوتے عذاب بھی ہوتا، لیکن ایک حجت خدا عذاب کو روکتا ہے. ایک حجت خدا، توجہ، ایک حجت خدا. اب بچے شاید نہ سمجھ پائے، جو بزرگ ہیں وہ پہنچ جائیں گے. آپ نے دیکھا نا بعض کا پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے اور کہتے ہیں ناف ہل گئی. ناف کا سن رکھا؟ اگر انگریزی میں کہتے ہیں بیلنس. ایک صاحب کہنے کہ 2 دفعہ گرا، فوراً ڈاکٹر کے پاس گیا لندن کے اندر، تو کہنے کہ ڈاکٹر صاحب کھڑا ہوتا ہوں گر جاتا ہوں. کہا تمہارا بیلنس ہل گیا، ناف ہل گئی ہے. تو انہوں نے ایک مرتبہ اس کو فشار دیا تاکہ ناف اپنی جگہ پہ آ جائے. ناف ہل جائے تو انسان قابو میں نہیں رہتا. اب مولا علی کا جملہ سنیں، مولا فرماتے ہیں میں اس زمین پہ ناف کی حیثیت رکھتا ہوں. میرا بھی جواب دیجیے گا، نعرہ حیدری. توجہ ہے زندہ نہیں گرا. توجہ ہے زندہ نہیں گرا میرے ساتھ. اب آپ نے دیکھا جناب امیر فرما رہے ہیں یہ زمین رکنے نہ پا. یہ زمین اگر روکی ہوئی ہے تو میری وجہ سے روکی ہوئی ہے. ایسا نہیں. ایک اور جملہ پیش کر دوں. نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 3 ہے، خطبہ شقشقیہ، اس سے جملہ پیش کر رہا ہوں. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں لقد تقمصها، میرے منصب کے. اب میں بڑے احتیاط سے جملے پیش کروں گا کیونکہ آج مجھے وزیر اعظم صاحب تک کا پیغام آ گیا. وہاں پہ وفاقی وزیر آئے ہوئے تھے چوری کے اندر، یہ سب سن رہے ہیں آپ نے جو کہا تھا ہمارے بات. تو وہ کچھ اب انشاءاللہ سن لیجیے گا آن لائن. تو اس لیے میں بڑے محتاط انداز سے پیش کروں گا ہر بات کو، کیونکہ ہر جگہ باتیں سنی جا رہی ہیں. اور بتایا 40 سے زیادہ ممالک میں آپ کی مجلس جا رہی ہے، تو تھوڑا سا میں نے ان سے بھی کہا میں حکمرانوں کے نام لینے کا عادی نہیں ہوں. نام صرف محمد و آل محمد کے لیے چاہیے. جملہ پیش کر رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. جملے کو سنیے گا. جناب امیر فرماتے ہیں کہ کسی نے میرا کرتا پہن لیا تھا، میرے منصب کا، میرا منصب تھا، میرا حق تھا. کسی نے کسی میرے منصب کا کرتا، یہ عربی کی مثال ہے، اردو میں ترجمہ کر رہا. تو کہ اس نے لقد تقمصا، قمیص سے ہے. قمیص اردو میں ذات سے کہتے ہیں، عربی میں سواد سے ہے. قمیص یعنی کرتے کو کہا جاتا ہے. لقد تقمصا، مولانا نے تو نام بھی لیا. میں نام لے کے اندر ہو سکتا ہوں. کچھ کے نام ایسے ہیں، نام لو جاؤ. آپ اس محبت سے سنتے رہیے گا. تو اب جناب امیر فرماتے ہیں کسی نے میرے منصب کے کرتے کو چڑھا لیا. کرتا پورا نہیں آ رہا تھا. بہت پیارے انداز سے سن رہا ہوں. مولا راضی ہو آپ سے. کس انداز سے میں یقین مانیے میں سوچ رہا تھا مجھے وضاحت کرنی پڑے گی. آپ جانتے ہیں نا اگر کسی کوئی کرتا دوسرے کا پہن لے تو پہنا ہوا بتا دیتا ہے اس کا کرتا نہیں ہے. میرے بچے میرے بھائی اسی محبت سے مجھے جیسے دیکھ رہے سنتے رہیں گے. مولا فرماتے ہیں لقد تقمصها، میرے منصب کے، میرے خلافت کے کرتے کو کسی نے پہن لیا. اسے کرتا پورا نہیں آیا، اس نے اتارا دوسرے نے چڑھا لیا. جبکہ وہ سب جانتے تھے کہ کرتا میرا، جس کا کرتا ہوتا ہے جب وہ پہنے اسے پورا آتا ہے. بھائی ایرانیوں نے فلم بنائی تھی یوسف،
دیکھی کسی نے؟ اس میں آپ نے دیکھا نا کہ جناب ابراہیم کا کرتا جناب اسحاق کو ملا، ان سے جناب یعقوب کو، جناب یعقوب کی بیٹی بار بار جناب یعقوب سے کہتی تھی مجھے پتا یہ کرتا نبوت کا کرتا، جو آپ کے بیٹوں میں نبوت کا وارث ہوگا اسے پورا آئے گا۔ بڑے بڑے بیٹوں نے پہن کے دیکھا، پورا نہیں آیا، چھوٹے سے یوسف نے پہنا، فرما رہے ہیں کہ میرا کرتا کسی کو پورا نہیں آ رہا تھا، وہ دیکھ بھی رہے تھے جو اللہ کے عہدوں پہ ہوتے ہیں ان کے لباس بھی الگ ہوتے ہیں، نالین بھی الگ ہوتے ہیں، تلواریں بھی الگ ہوتی ہیں۔ چلتے رہیے گا میرے ساتھ۔ تو جناب امیر پہ ذوالفقار نازل ہوئی، دو منہ کی تلوار تھی۔ اچھا کچھ لوگوں نے مولا سے زیادہ ذوالفقار کے فضائل لکھ دیے، مولا سے زیادہ ذوالفقار تھی، جنت سے آئے، جبرائیل آئے تھے، یہ ہوا وہ ہوا، دو منہ تھے۔ ہم نے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ تلوار کے دو منہ کیوں ہیں؟ کہا کیونکہ یہ حق و باطل میں تمیز کرتی ہے۔ تلوار کے دو منہ، یہ حق و باطل میں تمیز کرتی ہے، تلوار کے دو منہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ علی کا کمال نہیں تھا، تلوار حق و باطل کو پہچانتی تھی، اوروں نے اٹھانے کی کوشش کی۔ کہا یا رسول اللہ اتنی سی تلوار ہے، اس کا وزن اتنا زیادہ کیوں ہے؟ ہم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تلوار ہم سے نہیں اٹھتی، علی ایک ہاتھ سے اٹھاتے ہیں۔ بھائی خاص تحفے خاصوں کے لیے آتے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ خاص تحفہ کا خاص علی کے لیے تھی، خاص علی کے لیے تھی، ذوالفقار خاص تھی، خاص علی کے لیے تھی۔ تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ علی کا کمال نہیں تھا، ذوالفقار کا کمال تھا، حق و باطل کو پہچانتی تھی۔ میں کہتا ہوں چلتی بھی خود ہی تھی، جو چلتی بھی خود ہی تھی، پہچانتی بھی حق و باطل کو تھی، زور بھی اسی کا تھا۔ اتنا مانو تمہارے بزرگوں کو نہیں ملی تھی۔ کے لیے پڑھ رہا ہوں سر، یقین مانی میرا موضوع مکمل ہو چکا، اب آپ پڑھوا رہے ہیں تو میں پڑھ رہا ہوں۔ خاص تھی، خاص کے لیے آئی تھی، ذوالفقار پہچانتی تھی یہ وارث ہے، انہی کے ہاتھوں میں چلنا ہے۔ ایک جنگ کا نقشہ پیش کرا، صرف اشارہ تھا کہ جناب امیر ہمیشہ زمین پہ جنگ کرتے تھے، ہر میدان میں زمین پہ، جس کی موت آتی ہے وہ خود آتا ہے، میں پیچھے نہیں جاؤں گا۔ توجہ، جس کی موت آتی تھی مولا کے سامنے آ جاتا تھا، اور مولا بھی ذوالفقار کا صدقہ اتار دیتے تھے۔ ادھر ایک واحد جنگ صفین، مولا نے کہا سواری لاؤ عباس، سواری لاؤ۔ مولا کی اس وقت ریش مبارک سفید ہو چکی تھی، پڑھ چکا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں، ریش سفید تھی۔ جناب مالک اشتر نے کہا مولا خضاب بھی کر لیتے، توجہ، مولا خضاب بھی کر لیتے۔ سارے شامیوں پہ ایک ہی روب ہے، ہر آدمی یہی پوچھ رہا حیدر کون ہے،
شامیوں میں حیدر حیدر ہو رہا تھا. سب ایک ہی سوال کر رہے تھے حیدر کون ہے. حیدر کا مولا جب آپ جیسے میدان میں آئیں گے سفید ریش تو آپ کی داڑھی سفید دیکھ کے سب کہیں گے ارے علی بوڑھے ہو گئے. مولا نے کہا مالک میدان میں اترنے دو, ابھی بتاؤں گا. شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر ہوتا ہے. نہ بازو کمزور ہوئے ہیں نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے. یقین مانیے اب نہ سینے میں دم ہے نہ گلے میں دم ہے, لیکن پھر بھی جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں اگر سننا چاہیں گے. اب جناب امیر نے ایک مرتبہ کہا آج میں خود حملہ کروں گا. اپنے سفید رنگ کے گھوڑے پہ سوار تھے, سفید ریش, سفید پونچھیں, سفید بھویں. مولا نے ذوالفقار کھینچی, کہا محمد حنفیہ آج دیکھو باپ کیسے لڑتا. عباس دیکھو آج علی جا رہے ہیں. مولا شیروں کے باپ تھے, سارے بیٹے شیر تھے. مولا نے ذوالفقار کھینچی. ایک مرتبہ اپنی سواری سے کہا مجھے آخری آدمی تک پہنچا کے واپس لا. گھوڑے کو ایڑ لگ رہا تھا, بھاگ نہیں رہا. اسے بھی پتا تھا علی سوار ہے. خدا کی قسم آج میں نہیں بول رہا, علی بلوا رہے ہیں. مولا نے لجام میں ہاتھ ڈالا, ایک ہاتھ سے گھوڑے کی لگام کو پکڑا, ذوالفقار کو کھینچا, ایڑ لگائی. ایک مرتبہ سواری جانے لگی. مولا 80,000 کا مجمع تھا. صفوں کو چیرتے ہوئے آخر تک گئے, واپس آئے. جب واپس آئے تو ایک نے جناب مالک سے کہا مالک علی کی ذوالفقار رکی ہوئی ہے, چل نہیں رہی. کہا ذوالفقار چل نہیں رہی, رکی ہوئی ہے, لیکن جہاں سے علی گزر جاتے سر ہی سر نظر آتے. جہاں سے گزرتے ہیں سر ہی سر نظر آتے ہیں. میں اگر وہاں ہوتا تو کہتا آج مولا روک رہے ہیں ذوالفقار جلال میں. پورا خون ذکر دے رہا ہوں لیکن آپ بھی میرا پورا ساتھ دے رہے ہیں. تو عزیزان گرامی کی جتنی بھی دعائیں ہیں قبول ہوتی ہیں ان کے واسطوں سے, اور پھر یہ استغفار ہے ان کی جس نے عذاب کو روک رکھا ہے. یہ ساری زمین عذاب سے بھر جاتی ہے اگر کسی ایک پردے میں رہنے والے کی استغفار نہ ہوتی. عزیزان گرامی یہ تمام کے تمام آج دنیا کے عذاب رکے ہوئے ہیں ایک استغفار سے. آپ لوگوں کی میں محبتوں کا بے انتہا ہوں, میں یقین مانیے آپ لوگوں کی محبتوں کا احسان نہیں اتار سکتا. جس طرح سے لوگ محبتوں سے دیکھتے ہیں, میں بعض اوقات تنہائی میں روتا ہوں پروردگارا میں کیسے احسان اتاروں گا ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کی محبتوں کا. دنیا بھر میں جہاں گیا جناب سیدہ نے مومنوں سے بے انتہا مجھے محبت دلائی ہے. میں جملے پیش کرنا چاہتا ہوں, وقت تمام ہو چکا ہے, بہت دیر ہو چکی, 1 بجنے والا ہے, اور میں بھی مسائل پڑھنا چاہتا ہوں. ایک علی صفین میں تھے اور ایک کربلا میں تھے. آج حضرت علی اکبر علیہ السلام کی
وہ بھی اگر آپ برداشت کر پائیں. کل میں نے دیکھا کہ آپ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے. ابھی اس سے پہلے شاعر نے پیش کیا، بہت خوبصورت تھے حضرت علی اکبر. جانتے کتنے خوبصورت تھے؟ روایات میں ہے کہ اگر کوئی دیکھ کے چلا جاتا تھا نا، واپس آتا تھا، پوچھتا تھا کون ہے. تو مولا حسین کہتے تھے جب کوئی پوچھا کرے تو کہا کرو ہم شکل پیغمبر. میرا آپ سے وعدہ ہے آج کوئی آنکھ ایسے نہیں ہوگی جس میں آنسو نہ آئے. آج مولا حسین کو پرسا دینا. میں نے یہ جملہ 20 سال نہیں کہیں پڑھا، پیش کر رہا ہوں. اس سے پہلے کہ میں شہادت پڑھوں، شہادت دیکھوں گا، وداعی پڑھوں گا، اس کے بعد شہادت اگر آپ میں برداشت ہوئی تو شاید پیش کر دوں. جب شہداء کے سر شام میں حلب کے شہر میں پہنچے، سر نیزوں پہ بلند تھے، تو ایک عیسائی خاتون نے، بوڑھی خاتون تھی، جناب علی اکبر کا سر دیکھ لیا نیزے پہ. دیکھا تو دیکھتی چلی جا رہی تھی. دیکھ رہی ہے یہ کون ہے. آپ جانتے ہیں نا، ماں کو حسرت ہوتی ہے میرے لال کو نظر نہ لگا. اب جناب لیلا کو کون سمجھائے، بیٹا مارا گیا. جناب لیلا سے برداشت نہیں ہوا تو رک کے سوال کیا کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہی ہو اتنا زیادہ سر کو. اس بوڑھی خاتون نے کہا بی بی کوئی بات نہیں، میں اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ پروردگار اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہے، ماں نے نہ دیکھا ہو. شیخ محمد مہدی مازندرانی نے لکھا ہے اپنی مصائب کی کتاب معالی السبتین کی جلد نمبر 2 میں، مرحوم نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مدینے آتا تھا نا عمرے کے لیے، واقعہ کربلا کے بعد جب بیویوں کو رہائی مل گئی تھی تو وہ زیارت کے بعد ایک سوال ضرور کرتا تھا، یہ کس بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. بڑا درد تھا جناب لیلا کے گریے میں. تو مدینے والے کہتے اس ماں کا نام لیلا ہے، انہیں علی اکبر کا بڑا صدمہ. شیخ مازندرانی کہتے ہیں کہ جناب لیلا صرف 6 مہینے زندہ رہے، رہائی کے بعد صرف 6 مہینے میں انتقال کر گئی. صبح شام روتی رہتی تھی، کہتی تھی واہ علی اکبر، علی اکبر میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی. بس بھائی واحد شہید کربلا ہے. میرے خیال میں پڑھ دوں شہادت، اب آپ لوگ سن نہیں پائیں گے. واحد شہید کربلا جنہیں 4 ہستیوں سے اجازت لینا چاہیے. جب صبح عاشور ہوئی نا تو مولا حسین نے کہا علی اکبر بیٹا آج میرا جی کر رہا ہے آپ کی اذان سنو. جناب اکبر نے کہا اللہ اکبر. پھپھیاں تڑپنے لگی، بہنیں رونے لگی، ماں کے آنسو بہنے لگے. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر لیجیے گا. ایک مدینے میں بہن تھی، فجر کے وقت کہنے لگی جناب ام سلمہ سے نانی اماں آج دل بڑا تڑپ رہا ہے.
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب علی اکبر علیہ السلام، سانس لے لیں، میں تو پڑھوں گا، آرام آرام سے روئیے گا۔ جناب علی اکبر علیہ السلام آئے مولا حسین کے پاس، کہا بابا جان اجازت ہے، میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں۔ امام معصوم کبھی کسی کو واجب سے نہیں روک سکتے، جہاد واجب ہے اور امام موجود ہے میدان جنگ میں۔ کہا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، اپنے بھائی سجاد سے، پھوپھی زینب سے اور ماں سے اجازت لے لیجیے۔ نہیں تو دیکھیے آپ ضرور دیکھیے گا، سب سے درخواست ایک دفعہ دیکھ لیں۔ جناب علی اکبر اس خیمے میں آئے جہاں مولا سجاد چٹائی پہ لیٹے تھے، ہاتھوں کو چومنا شروع کیا، چومتے ہوئے پیشانی تک آئے، آنسو برسنے لگے۔ مولا سجاد کی آنکھ کھلی، کہا بھیا علی اکبر کون سے مصائب آ گئے، آپ اتنا چوم رہے ہیں مجھے؟ جناب علی اکبر نے کہا بھیا یا خواہ بقیا ابونا وحیدا غریبا مظلوما عطشانا۔ بھیا سجاد ہمارے بابا تنہا رہ گئے، بابا بڑے غریب ہو گئے، بابا بڑے مظلوم ہیں، بہت پیاسے ہیں۔ بھیا میں اجازت لینے آیا تھا، میں بابا پہ قربان ہونے جا رہا ہوں۔ مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے۔ کہا علی اکبر مجھے اگر اجازت ملتی میں بھی بابا پہ قربان ہو جاتا۔ نہیں بھیا ہم امامت کے وارث۔ ایک مرتبہ بھائی نے بھائی کو جدا کیا، آئے جناب علی اکبر اس خیمے میں جہاں جناب زینب تھی۔ کہا پھوپھی اماں اجازت ہے، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ جناب زینب کے آنسو بہنے لگے۔ کہا بیٹا ماں سے اجازت لے لو۔ کہا پھوپھی اماں آپ علی کی بیٹی ہیں، پہلے آپ کے پاس آیا تھا، ابھی ماں کے پاس جاؤ۔ کہا بیٹا میری اجازت ہے۔ سب سنیں، اگر دیکھ سکے تو بیٹا دیکھیے گا۔ جناب علی اکبر اس خیمے میں آئے جہاں جناب لیلا تھی۔ کہا اماں میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں۔ جناب لیلا نے منع نہیں کیا، لیکن بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا کہ علی اکبر بیٹا میرا آپ کے بغیر گزارا نہیں، علی اکبر میں جی نہیں سکوں گی۔ آپ نے دیکھا نا جوان بیٹا اگر دیر سے گھر آتا ہے ماں کتنی مرتبہ دروازے پہ جاتی ہے، اور اگر جوان بیٹا کہے اماں میں مرنے جا رہا ہوں، جناب لیلا میں کیا بیتی ہوگی؟ جناب اکبر نے کہا اماں چلا سنیے گا، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہے، کچھ لوگ تو برداشت نہیں کر پا رہے۔ آپ جناب علی اکبر نے اجازت نہیں مانگی، دوبارہ اجازت نہیں مانگی، بس ایک جملہ کہا اماں میں اب دوبارہ اجازت نہیں مانگوں گا، لیکن اماں بس میری ایک بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اماں اگر روز قیامت میری دادی فاطمہ الزہرا نے آپ سے سوال کر لیا لیلا میرا حسین تو مارا گیا تھا، تو نے اپنا علی اکبر روک لیا تھا، اماں کیا کہیے گا میری دادی کو؟ نہیں میرا بچہ، نہیں میرا بھائی، پکڑیں گے بس تک ابھی نہیں، 2 منٹ پڑھوں شہادت یا رو سنیں گے؟ آئیں میری طرف۔ جناب اکبر نے کہا اماں میری دادی کو کیا جواب دیجیے گا؟ جناب لیلا رونے لگی۔ کہا علی اکبر میں سمجھ گیا بیٹا آپ نے مجھے بہت بڑا سبق دیا ہے، آپ نے سمجھا دیا آپ کے بابا کا مقام زیادہ۔ علی اکبر اجازت ہے۔ حمید بن مسلم اہل سنت کا راوی ہے، وہ کہتا ہے میں نے خود دیکھا ایک جوان بہت خوبصورت نام علی اکبر، جب خیموں میں گیا
اجازت لے لی کہ جب بھی وہ خیمے کا پردہ اٹھاتا تھا پردہ گر جاتا تھا، پردہ اٹھا دے پردہ گر جاتا۔ حمید کہتا میں نے حسین سے پوچھا حسین کیا بات ہے یہ جوان باہر کیوں نہیں آتا؟ تو مولا حسین نے کہا حمید جب بھی علی اکبر پردہ اٹھاتے ہیں باہر آنے کے لیے کبھی ماں لپٹ جاتی ہے، کبھی پھپھیاں، کبھی بہنیں، علی اکبر مت جائیے۔ برداشت کر پائیں گے؟ ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، اب دیکھیے گا میری طرف، مولا حسین خیمے میں آ میرے طرف دیکھیے گا، مولا نے جناب علی اکبر کا بازو تھا اور ایک مرتبہ بیویوں سے کہا رک جاؤ آنے دو علی اکبر کو۔ آخری جملہ شہادت پتہ نہیں پڑھوں کہ نہ پڑھوں، مولا حسین نے کہا علی اکبر بیٹا 7 برس کے سن سے، عربوں میں رواج ہے بچوں کو دستار باندھی جاتی ہے، امامہ باندھا۔ علی اکبر جب 7 برس کے ہوئے نا پھوپھی نے کہا آج میں دستار باندھوں گا، پھر ماں نے کہا میں دستار باندھوں گی، پھر بہنوں نے کہا ہم دستار باندھیں گے۔ علی اکبر میں سوچا کرتا تھا ایک دن میں بھی علی اکبر کو امامہ باندھوں گا۔ جناب علی اکبر نے کہا امامہ آج آپ باندھیں۔ جناب علی اکبر نے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے، مولا حسین نے دستار باندھی۔ میری طرف دیکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سب میری طرف دیکھیں۔ مولا حسین نے دستار باندھنا شروع کی، جناب علی اکبر دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے، مولا حسین دستار باندھ رہے، اِنَّا لِلَّهِ